بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام حضرات کے سامنے یہ مسئلہ آیا تھا کہ نصف النہار سے پہلے فرض روزہ ہو یا نفل روزہ ہو، نیت کرنا نصف النہار یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کے درمیان یعنی آدھا دن۔ مثلا ہمیں سحری کرنے کے بعد 4:55 سے لے کر غروب آفتاب 6:04 تک کے درمیان یعنی درمیان میں ایک حصہ بنا لے تو 12 بجے تک یا 11 ساڑھے 11 بجے تک اس کو نصف النہار کہتے ہیں، آدھا حصہ دن کا کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کیا ہے، نیت کر لینا، ادھر اندر کے حصے میں نیت کر لینا۔ اس کے بعد اگر نیت کر لیا تو معتبر نہیں ہوگا۔ زبان سے نیت کرنا ضروری ہے یا چھوا؟ نیت کے لیے زبان سے تلفظ کی ضرورت نہیں ہے، صحیح، یعنی روزے کی نیت کے لیے زبان سے کہنا اور کوئی دعائی الفاظ کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ محض دل سے ارادہ کر لینا کافی ہے۔ حتیٰ کہ روزے کے لیے سحری کھانا بھی نیت کے قائم مقام ہوتا ہے۔ محترم حضرات، جو مسئلے کے اندر ایک بات آئی ہے، تو آدمی جب سحری کھا لیا تو سحری کھانا ہی نیت کے قائم مقام ہو گیا۔ اب سحری چھپ کے کھاتا ہے یا روزہ رکھنے کے واسطے کھاتا ہے؟ روزہ رکھنے کے واسطے کھاتا ہے تو سحری کر لیا تو گویا کہ اپنے اعضاء سے، اپنے کھانے سے یہ بتا رہا ہے کہ میں روزہ رکھنے والا ہوں، میں کیا ہے روزہ رکھ رہا ہوں۔ سحری کھانے سے بھی کیا ہے، روزے کی نیت ادا ہو جاتی ہے، اور دل کے اندر نیت کر لیا کہ میں روزہ رکھنا ہے کل، اس طرح اپنے دل کے اندر ارادہ بھی کر لیا تو روزے کی نیت ادا ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ عربی میں روزے کی نیت ضروری سمجھتے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ بہت سارے لوگ کیا ہے، نیت کو ضروری سمجھتے ہوئے اور عربی میں جو دعا ہے وہ دعا بھی کیا ہے پڑھاتے ہیں۔ اگر دعا نہ پڑھنے کے وقت میں روزہ نہیں ہوتا، اس طرح کیا ہے سمجھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو نیت کیا ہے دل سے ہوتی ہے۔ آدمی نیت کر لیا کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں کل، اس طرح اپنے دل کے اندر نیت کر لیا تو بھی کیا ہے روزہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا سحری کر لیا، سحری خود کیا ہے نیت کا قائم مقام، سحری چپکے نہیں کرتا بلکہ روزے کے واسطے کرتا ہے۔ تو روزہ رکھنے کے واسطے سحری کر لیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ رکھ رہا ہوں، تو نیت ادا ہو جاتی ہے۔ نیت کے بعد صبح صادق سے قبل کھانا پینا، روزے کی ابتدا صبح صادق سے ہوتی ہے، اس لیے جب تک صبح صادق نہ ہو کھانا پینا وغیرہ سب جائز ہے، اگرچہ روزے کی نیت پہلے کر چکا ہو۔ محترم حضرات، یہاں اکثر احادیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ سحری کو مؤخر کرو یعنی تاخیر کرو، صبح صادق سے پہلے تک۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، جب نیند سے اٹھتے ہیں 3 بجے 2 بجے 2:30 بجے سحری کھا کر سو جاتے ہیں۔ دن لمبا ہونے کی وجہ سے سحری کا جو کھایا ہوا کھانا ہے وہ ہضم ہو جا کر تکلیف ہوتی ہے۔ سحری کو کیا ہے مؤخر کرنا، صبح صادق کا جو ٹائمنگ ہے آپ حضرات کے حریت کے سیل کے اندر میسیج کے طور پر موجود ہے، آیا نا واٹس ایپ کے ذریعے سے، تو اس وقت تک کیا ہے ہمیں رکھ سکتے ہیں، سحری کر سکتے ہیں۔ تو پہلے کر لینے سے آخر یعنی جتنا وقت بتایا گیا آج کے حساب سے 4:55 ہے، تو 55 منٹ سے پہلے
یعنی 50 پر 5 یا 50 پر 4 منٹ سے پہلے ہمیں سحری کرنا، اس وقت تک کیا ہے سحری کرنا، پھر اس کے بعد صبح صادق شروع ہو جاتا ہے، اس کا ختم سحری کا ختم وقت کیا ہے ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگر کھا لیے پی لیے تو کیا ہے روزہ نہیں ہوتا۔ صبح صادق سے پہلے کھانا پینا جائز ہے، کھانا پینا کیا ہے صبح صادق سے پہلے جائز ہے۔ سحری کی فضیلت، روزہ رکھنے کے لیے سحری آخری شب میں کھانا پینا مسنون ہے، سنت ہے، اور حدیث میں اس عمل کو باعث برکت قرار دیا گیا ہے، اس لیے سحری کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصحروا فإن فی السحور برکۃ۔ محترم حضرات، اس سے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے حدیث آئی تھی، سحری کرنا برکت ہے، سحری کھانا برکت ہے، اور وہ حدیث آئی تھی، یہی کیا ہے بتا رہے ہیں۔ سحری کیا ہے مسنون ہے، سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کا اہتمام کے ساتھ ہی روزہ رکھا، بغیر سحری کے روزہ نہیں رکھا ہے، تو سحری کھا کر روزہ رکھنا یہ مسنون ہے۔ تو اس کا وقت کیا متعین کیا گیا؟ آخری شب، آخری شب سے مراد یہ ہے کہ عشاء کے بعد سے لے کر تو صبح صادق سے پہلے تک کا وقت ہے، آخری شب ہو تو آخری وقت صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے تک کیا ہے سحری کرنا سنت ہے، مسنون ہے۔ سحری میں تاخیر کرنا مسئلہ آ گیا، سحری میں تاخیر مستحب ہے، مگر اتنا تاخیر کرنا کہ وقت میں شک پیدا ہو جائے مکروہ ہے۔ آج کے زمانے میں وقت کا ہر ایک کے پاس کیا ہے ٹائمنگ موجود ہے، اور اس وقت سے زائد اگر ہم کوئی چیز کھا لیے پی لیے جس کے اندر شک و شبہ پیدا ہو گیا، ڈاؤٹ پیدا ہو گیا کہ وقت تو ختم ہو گیا ہے، اپنے دل کے اندر پیدا ہو گیا کہ وقت تو ختم ہو گیا ہے، میں ابھی سحری کر رہا ہوں، یہ مکروہ ہے۔ تو اس لیے ہمارے ٹائمنگ کے مطابق آٹھ مغرب کا کارڈ آپ کے پاس آیا ہوگا، تو آٹھ مغرب والوں نے جو سحری کا اور افطار کا جو ٹائمنگ نکالے ہیں، یہ آس پاس کے 20 کلومیٹر کے قریبوں تک کیا ہے چلتا ہے یہ کار، تو اس حساب سے کیا ہم سحری کریں تو بہتر ہے، اور اس سے تاخیر کریں، لیٹ کریں، زیادہ وقت اس بات آنے کے بعد ہی سحری کریں تو یہ روزہ نہیں ہوگا، اس کا خاص خیال رکھے ساتھ۔ تو اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تو ہماری مسجد میں کیا ہے 4:55 کو سیرن بجاتا، کئی بولتوں وقت ہو جاتا، اور اس کے بعد کیا ہے 1 منٹ یا 2 منٹ کے بعد اذان دیتے۔ ہمارے لوگوں کی عادت ہے ہمارے گھروں کے اندر کہ جب تک اذان ختم نہ ہو جائے اس وقت تک کھانا پینا جائز ہے، ان کو وقت اذان پوری ہونے تک کیا ہے کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ ہمارے مسجد کے اندر 5 منٹ پہلے اذان وقت یعنی سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد فوراً اذان دیتے ہیں، اور جامعہ مسجد جو پرانی مسجد ہے اس میں 5 بجے اذان دیتے ہیں۔ تو ہماری مستورات کی عادت ہوتی ہے، مرد حضرات بھی اس کے اندر ہوں گے چند لوگ، کہ ہمارے ہاشمی مسجد کی تو اذان ہو گئی اور ابھی کیا ہے پڑوسی مسجد کی اذان باقی ہے، جب تک کھانا پینا جائز ہے اور تو اپنے دل کو تسلی دیتے پیاری سعید نے اپنے دل کو کیا ہے یہ تسلی دیتی، ہماری مسجد ہاشمی کی اذان ہو گئی لیکن پڑوسی مسجد جامعہ مسجد کی اذان ابھی ہوئی نہیں، ابھی کیا ہے 5 منٹ کا وقت ہے، ہمیں 5 منٹ کھا سکتی پی سکتے، جامعہ مسجد کی اذان شروع بھی ہو گئی تو پھر یہ دل کو تسلی یہ دیتی ابھی تو اذان شروع ہو گئی، تو اذان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے تک کیا ہے ہمیں کھا سکتی۔ محترم دوستوں، یہ غلط بات ہے،
سحری میں تاخیر کرنا مکروہ بتائے اور اتنا تاخیر کہ صبح صادق ٹل جائے، اس کے بعد اگر سحری کر رہے ہیں آپ کی سحری نہیں ہوگی، آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس سے کیا ہے پرہیز کریں۔ تو آپ اپنے پاس جو کارڈ ہے، ٹائمنگ کا کارڈ ہے، اس کے طور پر کیا ہے سحری کریں۔ 1 منٹ زائد ہو گیا، ہم مسجد عازمیہ اور سحر بجانے سے پہلے کھا لیے تو بہتر ہے، یا اس سے بہتر یہی ہے آپ کے پاس جو کارڈ موجود ہے ٹائمنگ کا تو اس کا کیا ہے اہتمام کریں، نہ کہ اذان کا، مسجد ہاشمی کا اذان ہونے تک کھانا، مسجد جامعہ مسجد کے اذان ہونے تک کھانا، اس طرح نہ کریں بلکہ کیا ہے ٹائمنگ کا اہتمام کریں۔ بلا سحری روزہ رکھنا کیسا ہے؟ سحری کھانا اگرچہ مسنون ہے، لیکن اگر کوئی شخص سحری کھائے بغیر ہی روزے کی نیت کر لے تو بھی اس کا روزہ درست ہو جائے گا، البتہ سحری کی برکت سے محروم رہے گا۔ محترم حضرات، اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی رات میں آرام کر لیتا ہے، سحری کے وقت میں اٹھ بھی جاتا ہے تو تھوڑی دیر سو گئیں گے، ابھی کیا ہے آدھا گھنٹے کا وقت ہے تو 15 منٹ کے بعد اٹھ کر کیا ہے سحری کریں گے، وقت کو پھر کیا ہے آڑا پڑ جاتا ہے، سو جاتا ہے، سونے کے بعد پھر اذان ہونے کے وقت میں اٹھتا ہے، اذان ہونے کے وقت میں اٹھتا ہے، لیکن دل کے اندر کیا ارادہ ہے اس کا سحری کرنا، 10 یا 15 منٹ کے بعد اٹھ کر ان کو نیت کر لیا، لیکن نیند کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ اذان ہونے پر وہ اٹھتا ہے تو اس کے لیے بغیر سحری کے کیا ہے روزہ رکھ سکتا ہے۔ سحری نہیں کروں میں، سحری کرا نہیں تو میں روزہ نہیں رکھنا وقت کو، ایسا نہیں، بلکہ بغیر سحری کے روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور ایسا کرنا بھی بہتر نہیں ہے کہ ابھی آدھا گھنٹے کا وقت ہے، 15 منٹ کیا ہے سو کر اٹھ جاؤں گا، اس طرح اپنے دل کو نہ تسلی دے، بلکہ کیا ہے آدھا گھنٹہ اور 1 گھنٹہ پہلے سے ہی اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر کے سحری کرنے میں کیا ہے 10-15 منٹ پہلے ہی فارغ ہو جائے سحری کے وقت سے، یہ بہتر ہے۔ اور اگر کوئی شخص بلا سحری کرے بغیر روزہ رکھ رہا ہے تو روزہ تو ہو جاتا ہے، لیکن جو سحری کی برکت کی حدیث ہے وہ حدیث سے محروم ہو جاتا ہے۔ سحری کرنا برکت ہے، وہ حدیث کے اندر آیا ہے، تو یہ برکت کی جو چیز ہے اس سے کیا ہے وہ جو ثواب ہے وہ ثواب نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سحری کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صبح صادق سے پہلے سحری کھانے کی اور تاخیر کرنے سے پرہیز کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔